السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہاؤس وائف، ہوم میکر ڈپریشن کی بہت زیادہ شکار ہو رہی ہیں۔ اس کے کئی وجہ ہیں، جیسے پیسے کی کمی، دوسروں پر پوری طرح ڈپینڈنٹ ہونا، گھر کے افراد کی توجہ نہ پانا، وہ عزت وہ رتبہ نہ ملنا جو ایک کام کرنے والی خواتین کو ملتا ہے، کم پڑھی لکھی ہونا وغیرہ۔ اس چھوٹے سے ویڈیو میں نے اس ڈپریشن سے باہر نکلنے کے لیے اپنی بہنوں کی مدد اور رہنمائی کرنے کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلی بات، اصل حیثیت اور عزت کا فیصلہ اللہ کرتے ہیں۔ اگر لوگ آپ کو مناسب احترام نہیں دیتے ہیں تو غم نہ کریں، بس اللہ کے قریب آنے کی کوشش کریں اور آپ بہت سے لوگوں سے زیادہ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جتنا زیادہ تقویٰ رکھتا ہے وہ اللہ کے اتنا ہی نزدیک ہوتا ہے اور اتنا ہی زیادہ قابل احترام ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو جو کچھ دیا ہے اس پر راضی رہنے کی کوشش کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تونگری یہ نہیں ہے کہ سامان زیادہ ہو، بلکہ امیری یہ ہے کہ دل غنی ہو۔ آپ کی زندگی میں سب سے اہم چیز ایمان ہے، جو اللہ کی طرف سے آپ کو دیا گیا تحفہ ہے۔ آپ کی زندگی میں بہت سے عزائم ہو سکتے ہیں، جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے اس کے لیے صبر کریں، مثلاً پیسہ، حیثیت وغیرہ۔ زمین پر زندگی ابدی زندگی کے مقابلے میں اتنی مختصر ہے کہ یہ غیر ضروری ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں اسے حاصل کریں یا نہ کریں۔ اپنے آپ کو محتاج نہ سمجھیں۔ آپ کو مناسب خوراک، لباس اور رہائش کا حق حاصل ہے۔ اگر آپ کا شوہر آپ پر خرچ کر رہا ہے تو یہ اس کا فرض ہے، احسان نہیں۔ عاجزی اختیار کریں اور اپنی نعمتوں کے لیے الحمدللہ کہیں۔ صرف وہی کریں جو آپ کر سکتی ہیں۔ کسی پر بھی گنجائش سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ اپنے حقوق کو پہچانیے۔ گھر کا کام کرتے وقت اللہ کی رضا کے لیے نیت کریں۔ آپ کا تیار کردہ کھانا آپ کے گھر کے افراد کو عبادت میں مدد دے گا اور حلال آمدنی کمانے کی طاقت دے گا۔ آپ جو کچھ اللہ کے لیے کریں گی اس کا آپ کو اجر ملے گا۔ گھر کے لوگوں کی طرف سے اعتراف کی پرواہ نہ کریں، صرف اللہ سے اجر اور اعتراف کی امید رکھیں۔ گھر کے افراد کو اتنا سمجھدار ہونا چاہیے کہ وہ تسلیم کریں کہ آپ صبح سے رات تک کیا کیا محنت کرتی ہیں۔ اپنے فارغ وقت کو علم حاصل کرنے اور اللہ کو یاد کرنے میں صرف کریں۔ آپ کے مختلف مشاغل ہو سکتے ہیں، اس لیے اپنا وقت اس کام میں گزاریں جو آپ کو پسند ہے، جس کا کرنا اسلام میں جائز ہے۔ غیبت میں اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ ابو ایوب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کہا، اللہ کے رسول، مجھے کچھ بتائیے اور مختصر نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھو گویا کہ دنیا سے جا رہے ہو، اور کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالو جس کے لیے آئندہ عذر کرنا پڑے، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے پوری طرح مایوس ہو جاؤ۔ آپ کمتر محسوس نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو مغرور ہونا چاہیے، نہیں، بس عاجزی اختیار کریں۔ با اختیار خواتین جو باہر نکل کر کام کرتی ہیں ان سے حسد نہ کریں۔ اسلام خواتین کو با اختیار بنانے کے خلاف نہیں ہے، لیکن ان میں سے اکثر شریعت کے مقرر کردہ حدود پر عمل نہیں کرتی اور اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ کسی بھی عورت کے ساتھ بات چیت کرنے میں ہچکچاہٹ نہ کریں۔ سب اللہ کے بندے ہیں۔ اگر کوئی آپ کا مذاق اڑائے یا آپ کو ذلیل کرے تو یہ اس کا گناہ ہے۔ یاد رکھیں، ہم مسافروں کی طرح ہیں، ہمارا مستقبل ٹھکانہ کہیں اور ہے۔
ہم پر کیا گزرتی ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم کس طرح کا رد عمل ظاہر کرتے ہیں یہ اہم ہے۔ اگر ہم مصیبتوں میں صبر سے کام لیں تو ہم کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس پر اگر ہم شکر ادا کریں، جیسے کہ ایمان، آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں، والدین یا اولاد، تو ہم کامیاب ہیں۔ کامیابی کثرت، خوشگوار زندگی یا عظیم کامیابی میں نہیں ہے۔ اگر شکر گزاری کا احساس نہ ہو تو انسان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ شکر گزاری صرف زبانی نہیں ہے، اسے اعمال میں ظاہر ہونا چاہیے، فرض نمازوں اور روزوں اور صدقات میں۔ آپ کے آس پاس بہت سے لوگ ہیں جو خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں، ان میں سے اکثر کا انجام ناشکری کی وجہ سے افسوسناک ہوگا۔ آپ کے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں جو امیر ہیں، ان میں سے اکثر قیامت کے دن غریب ہوں گے۔ آپ کے آس پاس بہت سے لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کا جسم صحیح سلامت ہو، اس کی جان امن و امان میں ہو اور اس دن کا کھانا بھی اس کے پاس ہو، تو گویا اس کے لیے دنیا اکٹھا ہو گئی۔ اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھیں اور اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن رہیں۔